والسلام على نبيه المجتبى الهاشمي القرشي العربي المصطفى وعلى آله التقى وصحبه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص إليك أحسن القصص صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة بعد از حمد و ثنا درود بحضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ میرا اللہ سارے بھائیاں نو دین اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی نے احصال ثواب دی نیت دے نال ذکر مصطفیٰ دی محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں اجر اور مرحومین نو اپنا سایہ رحمت نصیب فرمائے۔ دوستو اور عزیزو، میں تے اکثر آندہ رانا بختاڑے ہوندے نے او ماں باپ ایس گئے گزرے دورے جنہاں دے پتر انہاں دا حیا کر دے، ایس گئے گزرے دورے چوی جڑے اپنے والدین دے ایک اشارے ہوتے اپنی زندگی قربان کرنا آستے تیار ہو جائے، اور جڑے مر جان تے مرن تو بعد بھی انہاں دی اولاد انہاں نو یاد رکھے۔ کیونکہ اکثر جدو بندے مر جاندے نے تو بندے دفنا کے آ جاندے نے، چلیسواں کروا کے دوبارہ قبر الوی ویندے، ایسا ہے معاشرے دے۔ تو وہ لوگ بڑے کرماڑے ہوندے نے، بلکہ وہ اولاد کرماڑی ہوندی ہے جنہاں اللہ توفیق عطا کر دے کہ وہ جیوندیاں بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کرن اور دنیا تو ٹر جان تو بعد بھی اپنے ماں باپ نو یاد رکھن، اور اگر ذکر رسول نال یاد کر، حضور دی محفل کرا کے یاد کرن، میلاد کروا کے یاد کرن، کسے قسم دا بھی صدقہ جاریہ کر کے یاد کرن، یہ سب تو زیادہ عظیم ہے۔ ایک بندہ سی فوت ہو گیا، گناہگار بڑا سی، حکم آ گیا جناب کہ جتن تک سور نہ پھونکیا جائے اتنی دیر تک ان عذاب دو۔ عذاب شروع ہو گیا، کچھ عرصہ گزریا تو حکم آیا کہ عذاب ہٹا دے۔ عذاب ہٹا دیتا گیا۔ اسے کیا مالکہ گل پوچھنی ہے، عذاب ہٹایا کیوں؟ میرے کو عمل ہی کوئی نہ ہے جدی وجہ تو بس کیتی جاتی۔ تو انہوں دسیا گیا کہ جدو تو فوت ہونے لگ گئے تو تیری بیوی دے پیٹ اچ بچہ سی، بچہ پیدا ہویا ہے، جدو بولن دے قابل ہویا ہے تے تیری بیوی ان لے کے مسجد مولوی صاحب کر دی۔ مولوی صاحب ان اللہ دا قرآن پڑھا، مولوی صاحب انہوں آکھیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جدو اپنی توتلی زبان نال من رحمان تے رحیم آکھیا ہے نا، تے میری قدرت نو اس گل دی حیا آئیے جندہ پتر من رحمان تے رحیم آندہ ہے، میں اس پیو نو کیوں عذاب دے چھائے۔ تو اتنا اجر ہے مر جان تو بعد اگر اولاد دین دے راہ تے چلی ہوئی حضور دا ذکر ہوئے تو یقیناً اللہ اس وجہ تو دے ماں باپ دی بخشش فرما دیندے نے کہ تیرے تو بعد تیری اولاد
میرے محبوب دا ذکر کیتا ہے، میرے محبوب نو راضی کیتا ہے، تو ان دا ابا ہے، اس وجہ تو جا تین جنت دے چھے۔ تو یہ اتنا بابرکت اور عظیم کم ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا اپنے والدین دی خدمت کیتا کرو، اپنے والدین نال محبت کریا کرو۔ تو صحابی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں میرے نال بڑا پیار کر دی، دنیا تو ٹر گئی، یہ خدمت نہیں کر سکی، ہن کر سکنا وہ دی واسطے کچھ؟ حضور سرکار نے فرمایا صدقہ جاریہ کر، پانی دا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیو، یا ایسا کوئی کم کرو جدے صدقہ جاریہ ہوئے، یعنی جاری رہے، تو او دا بھی عمل اور ثواب انہوں نے اجر ملدا رہے گا، تو ای بھی انہوں دی خدمت ہی ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری فرمانے نے ایک بندہ ہر روز اپنے باپ دی قبر تے جانا، توجہ ہے نا حضرات، ہر روز اپنے باپ دی قبر تے جاندہ سی، ایک دن کسی مصروفیت دی وجہ تو نہ جا سکیا، تو راتی خواب ابا آ گیا، انہیں کہا پتر ہر روز آنا ہے، آج نہیں آیا، انہیں کہا ابا جی تو انہوں پتا سی کہ میں تھوڑی قبر تے آنا، فرمایا پتر جدو تو آنا ہے نا تے میرے کوڑ بے کے واپس جانا ہے، جنہ چیر تیری کنڈ نظر آن دی تیرا پیو تین پچھو ویندہ رہا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ ختم ہو جاندہ ہے، مرن تو بعد بھی جڑے چنگے ہون وہ اپنے ماں باپ نہ بھول دے، اور جنہ دے والدین نیک ہون یقیناً وہ قبر دے اندر بھی اپنے اولاد نو نفع دیں دے۔ حضور فرما دے، حضور دی حدیث ہے کہ لوگاں دے کوڑ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے تو او دی اولاد پیچھے کم چنگے کرے یا بھیڑے او دی خبر قبر چو دے بزرگاں نو لب دیئے تے او دعا کر دیں جے کم چنگا ہوئے تے او دعا کر دیں مالکہ انہوں مزید استقامت عطا فرما، تے جے کم بھیڑے ہون تے او دعا کر دیں مالکہ ساڑی اولاد نو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ کیسا سلسلہ اور رشتہ ہے، اور کیسے ہی خوبصورت اور لوگ نے جڑے اس رشتے نو ذکر مصطفیٰ نال مزین کر کے اور حضور دا ذکر کر کے اپنی والدین دی بخشش و مغفرت منگ دیں اور دعا کر دیں مالکہ اسی تیرے حبیب دا ذکر کیتا ہے، تو ساڑھے وڈکیاں تے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ایک اس طرح دی واقعہ بیان فرمان دیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے انہوں نے 12 پتر عطا فرمائے۔ کتنے؟ 12 پتر، تے ایک یوسف دیتا، 11 دوسرے اور 12واں سارا نالو چھوٹے حضرت یوسف سے۔ تو چونکہ حضرت یوسف دی پیشانی وچ نبوت دا نور سی اور خوبصورت بھی بڑے سن، تو حضرت یعقوب اپنے دوجیاں پتران نالو حضرت یوسف نال تھوڑا بڑا پیار کر دے، یوسف نال زیادہ محبت فرما دے سن۔ حضرت یوسف اللہ دا قرآن آندہ ہے، حضرت یوسف راتی ستے تو خواب تکیا کہ مینوں چاند سورج تے ستارے سجدہ پہ کر دے، تو اپنے والد نے اٹھ کے فرمایا بابا جان انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدی، کہ بابا میں تکیا ہے سورج چاند تے ستارے میں نو سجدہ کر دیں۔ ابن چونکہ پتر نال پیار ہوندہ ہے تے ابا دنیا پھری ہوندی ہے، ابے دنیا اے موڑ ساڑھے رنگے جڑے نوے نوے جوان ہوئے او باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، عزیزاں نے
گرامی قدر حضرات حضرت یوسف نو بھرا لے کے گئے یوسف نو بھرا لے گئے تو بھراواں کھوئے سٹ سے اللہ دا قرآن آدھا جدو یوسف نو بھراواں کھو دے اندر سٹے آئے حضرت یعقوب پتر دی جدائی چرون لگ پہ حضرت یعقوب روئے چونکہ پھر پتر سی تے پتر پھر ساریاں نوئی میں تے بندیاں اندر آنا بندیاں دن فلاں میرا عاشق ہے تے فلاں میرے نال محبت کردہ تے کردی تے فلاں ہے تے میں آنا بندہ پیدا ہوندہ ہے تے انہا سب تو پیڑا عاشق ہوندہ ابا ہوندہ تسی نوٹ کر لو جنہ کل ہے اولاد ہونا تے پتہ ہے یا جڑے پتر نے ہونا سی پتر ہاں سانوی انہا کو تے پتہ ہی سارے ہاں تو پیڑا عاشق ابا ہوندہ تے جی میں عشق ابا کردہ ہے نا انج کوئی اور کر سکتے ہی عزیزہ نے گرامی قدر حضرات وہ انج وکری ویسے گل ہے بھئی ساڑھے نات کھاما تے مولویاں ماں دی شان بیان کر کر کے انہاں کہ جی ماما ٹھنڈیاں چھاویاں ابا بھی ٹھنڈی چھائیں ہوئی ہاں جی پیار ابے نو ایمان اڑو باڑا ہوندہ میرے بزرگ فرمانے ہوندے نے گڈی لیندے تے گڈی دے پیچھے لکھ دیں بھئی یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا سیلہ ہے تو جڑے ابے 20 لاکھ بھریا ہے اندھا بھی تو کوئی سیلہ ویچ رکھو نہیں کی خیال ہے تھاڑی جڑے ابے 20 لاکھ بھر کے گڈی لے دیتی پوچھو دے دا ویچ نہ ہی کوئی نہیں ساری دعا مان دے چھڑی ہے حضرت جڑا ابے دا پیار ہے وہ جدہ ماں تو ہندہ وہ جلے اممہ سندر چوپڑی روٹی دے اتے گیو موڑ رکھ دیئے نا چوپڑی روٹی میں تو موڑ گیا انہاں کو رکھ دیئے پتر نو لگتا ہے مان بڑا پیار ہے کدی ماں تو پوچھیا تا کر بے گیا لیا کے کہیں دیتے یعنی جڑا روٹی دے اتے رکھیا اس موڑ یہ کہیں لیا کے دیتے او جائیں لیا کے دیتا ہے نا بھائیا اس پیو نڑوی محبت کیتا اللہ دا قرآن آندہ ہے حضرت یعقوب اپنے پتر دے دکھے اتنا روئے کہ آپ نے اکھاں دی بینائی زائل ہوگی نظر ہونا بند ہو عزیزہ نے گرامی قدر حضرات اللہ دا قرآن آندہ ہے یوسف دے براوان نے یوسف نو کھوٹے سکیاں دے وزویچ دکھتا کھوٹے سکے دے کے کھوٹے سکیاں دے وز یوسف ویچیا کافلے والے یوسف نو لے کے مصر دے بازار دے وچ گئے نے یوسف دا مل لگائے عزیزہ نے گرامی قدر حضرات کسے لاکھ مل لائے کسے اس تو بھی زیادہ لگایا ایک مائی اٹی لے کے آگے ایک روایت چاہتا ہے کہ مائی کھوٹا سکہ لے کے آئی اور ایک چاہتا ہے کہ اٹی لے کے آگے او بندے آنکھیا مائیے یوسف اٹی نال نو لبدا توجہ ہے ذرا بھئی یوسف اٹی نال اس آکھیا میں نے بھی پتہ ہے بٹی نال نہیں لبدا پر آئیس تو گئیاں قیامت تک جدو یوسف دے خریداراں دا نام ہوئے تو بھئی ساڑھا نام ہی آ جائے جڑے ایسی بھی حضور دیا ناتاں پڑھ دے رہنے ہیں اس سے تو پڑھنے ہیں جدو اللہ آکھے نا میرے نبی دے نام لینے لے کیڑے کیڑے ہے تسی بھی بان کھڑی کرنے لے ایسی بھی لیندے رہے عزیزہ نے گرامی قدر حضرات حضرت یوسف بازار دے اندر وکے او جنہ کھوچ سٹیا سی انہاں اے سوچ کے یوسف کھوچ سٹیا سی یوسف دی گل مک جائے گی پر اللہ گل سمجھائیے جدی رب ودا شڑے دنیا نہیں گھٹا سکتی جنہوں اللہ اتاں کرے بندے ان تھلے کر سکتے عزیزہ نے گرامی قدر حضرات اللہ نے یوسف دی تقدیر بدلی اللہ نے یوسف نو غلامی وچو نکال کے مصر دا بادشاہ بنایا ہے جنہ براواں کھوے سٹیا ہے اللہ سامنے لیا کے کھڑے کر دیتے اے بھائی رمض سمجھو نا ایڈا بھاج کیوں مصر دا تخت نہیں لبدا ہاں جی پیڑا مصیبتاں برداشت کر کے رب دا نام لئیے تو مڑ رب عطا کر چھڑ اور اپنے آپ نو سنبھالی دے تو مڑ رب مقام دین دے جے نہ سنبھالیے تو مڑ مقام لب دے حضرت یوسف جدو جوان ہوئے تو زلیخا عاشق ہو گئی آپ سارے سنے ہیں زلیخا آپ نے بند کمرے چھدیا 7 بوئے ہیں جڑے 7 بند ہو گئے
جدو 7 دروازے بند ہوئے نا تو یوسف نو اپنے ال سدیا تو یوسف رب تو ڈر کے اپنے رب ال دوڑے تے رب بند بوئے کھول چھڑے تے رب بندیاں نو گل سمجھائیے لوگو جڑے میرے ہو کے دنیا چھوڑ کے میرے والا گئے میں انہاں دے بند دروازے آپ کھول دیواں گا حضرت یوسف جدو دوڑ دے ہوئے باہر آئے آخری دروازے تے عزیز مصر کھڑا سی کیڑا بادشاہ زلیخا دا شوہر انہوں نے آکھیا بھی میری بیوی تے یوسف تے تو عورتاں چونکہ مکر ہوندہ ہے اللہ دا قرآن ہے اِنَّا کَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ بے شک عورتاں دا مکر بڑا وڈا ہوندہ ہے انہوں نے آکھیا میں تے پاکاں یوسف میرے وال بری نظر نہ تکیا ہے حضرت یوسف نے فرمایا میں اللہ دے نبیوں دے خاندان وچوں میں پاکاں گناہ وال نہیں جا سکتا یہ جھوٹ بول دی انہاں کیا کوئی گواہی اللہ نے حضرت یوسف دے دل وچ گل ڈالی آپ نے فرمایا جیڑا پنگھوڑے دے وچ بچہ روندا پیا ہے یوسف دی گواہی ہو دے گا بندیاں دا دل آپ ایسی ہونے تو گھٹا لینی پر اللہ کیا انج گھٹنی انہاں آکھیا بھئی انج کیویں ہو سکتا ہے بچہ ہوئے پنگوڑے چ روندا تے وہ کیویں بولے پر اللہ کیا جڑا پیدا کر سکتا ہے نا وہ بلا بھی سکتا ہے جلے چاہے اول عزیزاں نے گرامی قدر حضرت یوسف نے فرمایا بچہ لے آؤ جدو بچہ آ گیا آپ نے فرمایا پتر بول کے گواہی دینا یوسف سچا ہے کہ زلیخا سچی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات بچہ بولیا انہیں آکھیا جے کمیز اگو پھٹی ہوئے مڑتے یوسف جھوٹا ہے جے کمیز پچھو پھٹی ہوئے مڑ زلیخا جھوٹی ہے تے یوسف سچا ہے عزیزاں نے گرامی قدر حضرات جدو چیک کیتا گیا تے کمیز پچھو پھٹی ہوئی سی اللہ ساری دنیا نو سمجھایا ہے جدو گل میرے بندیاں تے آ جائے مولان دی گواہی رب آپ دی باندھا ہے جدو گل رب دے بندیاں تے آ جائے مڑ بدلا بھی رب بھی لیندہ ہے مڑ بندیاں تے رب چھڑدا تسی مرزے دا حال ویکھیا نہیں کی حال ہویا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات فقیر جڑی گل سمجھانا چاہتا ہے اللہ نے یوسف نو بادشاہ بنایا میں اس واقعے نو لمبا کراں تو یہ بڑیاں بڑیاں حکمتاں دنائی دیاں گلن مگر اتنا وقت نہیں فقیر سمیٹنا چاہتا ہے کہ مختصر لمحے کچھ تھانو دے سکے عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اللہ نے گل سمجھائی یہ باپ تے پتر دی محبت دا عالم ہے اتنے سالہ بعد جدو یعقوب اپنے پتر یوسف نو ملے لے آپ دی چونکہ بنائی چلی گئی تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا تو جدو پتر دا کرتا اکھاں تے لگا نا تو حضرت یعقوب دی اکھاں صحیح ہو گئی اکھاں عزیزاں نے گرامی قدر حضرات باپ جدو اپنے پتر نو ملے سینے لگ کے رون لگ پہ اتنا روئے روندیاں روندیاں بے ہوش ہو گئے کیونکہ جدائی سی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات تائیں تک کوئی آندہ نا پوری جدائی وچھوڑے والی تے لمبی رات غمان دی کون لے آوے خبر محمد تے سجنا دور گیا دی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات والدین نال محبت دا رشتہ ہے حضرت چھوڑ دیو تشریف رکھو مان دے جڑے جتھے بہ گئے توجہ ہے حضرات انہاں نال محبت دا عالم
اللہ قرآن خود فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگو اپنے والدین نال پیار کرے آجے جدو ساری دنیا اوکھے ویلے چھڑ جائے والے دو بھی کرنے کھڑا ہوندہ ماں وہ دو بھی کھڑی ہوندی ماں اور باپ ایسا رشتہ نے جدو ساری دنیا چھڑ جاندی ہے وہ دو بھی یہی کام اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مبارک آپ بہت تابعی ہوئے نے بڑے آپ ایک واقعہ فرماندنا میں حاج تے گیا اللہ آپ فرماندنے میں اتھے بیکھیا کہ ایک بندہ سی جنہیں حج کی تھی تو سارے ہیں حج کی تھی تو من خواب آئی جدے ویچے رشتے گل کر رہے سن کہ جڑا فلانا بندہ ہے نا ان دی حج قبول کوئی نہیں ان دی حج قبول ہاں فرماندے نے میں آکھیا یارے بندہ ڈھونڈنا ہے کون ہے کی اس ایڈا جرم کیتا ہے تو آپ فرماندے نے میں ڈھونڈدا جو دو دے کول گیا نا تو میں انہاں دا نام لے کے آکھیا تو ہے تو نے آکھیا تینوں بھی پتہ لگ گیا گل کیا لگ گیا آپ فرماندے نے میں انہاں سے پوچھا دس تو ایڈا کی جرم کیتا ہے کہ تیری حج ہی نہیں قبول انہیں آکھیا یارا میں اپنی ماں نو رینج کر بیٹھا اپنی ماں نو رینج کر بیٹھا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے پر ہن میں اللہ معاف کیا کردا ماں بھی معاف نہ کیتا تے اللہ بھی معاف کردا میں صدقے سے قربان جاواں کیا لطف دی گل ہے علماء فرماندے نے اے میں گل جدو پڑھنا نا تو مڑ میں آنا ہے جدی محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا جی میں ماں تے باپ محبت کرتے نہیں جدی کوئی بھی کر سکتا پوچھا گیا جی یہ معافی مڑ کی میں ہوئے گی تو فرمایا گیا دی معافی بھی انجی ہوئے گی کہ قیامت دے رب آکھے گا وہ دی ماں نو کیسی تیرے پتر نو آگے سٹن لگے تو وہ آکھے گی سٹ دیو تو جدو فرشتے انہوں سنگڑیاں جکڑ کے لجان لگن گے نا تو ماں پتر نو اوکھیاں ویک سی تو مڑ رو کے آکھ سے دی اللہ سونیاں چھڑ دے میں معافی دیش کری تو جو ہے حضرات تانتے اللہ دا قرآن آنا ہے بھائی جڑے بندے اپنے والدین نو راضی کیتا اللہ ان رنگ لا چھڑے نے جن انہاں رینج کیتا ہے اللہ انہاں تے کدی راضی ہویا میں اپنے سنگیاں نو ایک گل سمجھاندا رہنا لوگو تسی مکے جان دے یا جڑے مکے گئے انہاں تو پوچھیا جے ہر قسم دی شے اوتھوں ملے گی پوری دنیا دیاں نعمتاں اوتھے کٹھیاں نے سوال کرے آجے مکے وچ کوئی شے پیدا ہی نہیں ہوندی اوتھے تے زمینی صحرا ہے اوتھے تے پھل پیدا نہیں ہوندے فروٹ پیدا نہیں ہوندے ہر شے نعمتاں ایتھے کیویں نے کسے عالم تو پوچھیا جے ایک کوئی جواب آوے گا ایک ابے نے اپنے پتر نو دعا دیتی سی اللہ اس دعا دے صدقے شہر آباد کریا چھڑیا یہ تو حضرت ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل اوتے چھوڑیا پھر دعا کی ابے نے پتر چھڑیا ایک کھجور اینی کو کھجورا تے پانی دا مشکیزہ دے کے دعا کی تو میں آنا ابا گھرو کٹ بھی چھڑے نا ابا گھروں جاگ دے ہو کوئی ابا گھروں تے دعا دے چھڑے یعنی تھاڑے کو زمین ہے 10 کلے تے ابا ایک پتر 10 کلے بوئن دے وے تے دوجے ناکھے تے دعا دینا تے میں آنا جن دعا لئیے نا وہ سودا وارے دا لے لے کیونکہ ابا کچھ بھی نہ دے وے صرف دعا دے چھڑے نا اللہ مڑ بھی رنگ لا سکتا عزیزہ نے گرامی قدر حضرت ابراہیم نے پتر ہوتے چھوڑ کے دعا کیتی ہے مالکہ میں اپنا پتر تیرے حوالے کردہ میرے پتر دا خیال رکھے ایتھے نعمتاں وی دیویں
انہوں میرے مالک کا رنگ بھی لاؤں اللہ مڑ انج رنگیا ہے کل نبیان دا سردار اسماعیل دی نسل چو پیدا فرمایا ہے اور شہر مکہ بنا کے فرمایا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد شہر ایڈا برکتہ والا بنایا ہے اتھے اپنا گھر بھی بنایا ہے اپنا یار بھی اتھے ہی گلیا ہے پیچھے دعا کی دیئے ابے دی دعا ہے پتر آسا میرے حضور ارشاد فرمانے ایک نبی دعا کرے اپنی امت آستے جو ہوندہ مقام ہے نا ایمیں ابا دعا کرے اپنی پتر آستے تو دا بھی ہوئی مقام جی میں وہ قبول ہوں دی یہ بھی عزیزہ نے گرامی قدر حضرات تائیں تے فقیران دینا دنیا پیچھے لگ کے اپنے والدین نو ناراض نہ کریا کرو اللہ دے قرآن ایک بڑی گل سمجھائی حضرت ابراہیم نے اپنے پتر نو فرمایا اے ہن اللہ دا قرآن کا سمجھاندہ ہے بس مننا ماں باپ نو کیویں ماں باپ نو کیویں مننا ہے اللہ دا قرآن آندہ ابے نے اپنے پتر نو آکھے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى پترا میں خواب تکیہ میں تینو ذبح کر رہا خواب تکیہ میں تینو ذبح ایک کندہ ہے موبائل چھاڑ دے ایک کندہ ہے فلانا بندہ چھاڑ دے ایک کندہ ہے تینو جان تو مارنا ہے تے پتر اے نہیں آکھے ابھی ابا میں تو جان تو میرے مارنا ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے ابے پتر آکھے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جان جی میں دل کردہ جے اوہی کر لو واڈا پتر راضی آئی تے اقبال آندہ ہے یہ فیضانے نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تو عزیزان گرامی قدر حضرات یہ محبت والی چیز ہوندے اور یہ دعا لین والی شے والدین ہیں انہوں تو دعا لوی دی ہوندی ہے انہوں دا دل نہیں دکھائی دا ہوندہ جی میں آگ کھڑا کھے جی ٹھیک اور اگر کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جن دے وچ تھانو ظاہراً شر لگدا پیا ہوئے تو انہوں دے آنکھ لگ کے من لوے اللہ او دے وچ بھی خیر فرما دے میرے حضور دا بھی یہی فرمان ہے لوگو جے جنت دا بوا ویکھنا ہے تے اپنے والد دی زیارت تو اپنے والدین نا یہی حضور سرکار دے دین کی تبلیغ ہے کہ اللہ اور اس دے رسول تو بعد سب تو بڑا مقام تھاڑے والدین پیران دے ہاتھ چمنا میں اچھی بات ہے چمنے چاہیے میں نہیں پڑھے ابھی جڑا نہ چمے یا جڑا چمے ان بڑا ڈھیر اجر لیکن میں اے پڑھے جڑا والدین دے ہاتھ چمدہ ہے انہوں نے ثواب ضرور ہوتا تو پیران دے دیر آتی چم دے ہو بے دے ہاتھ بھی چمیا کرو پیران دے جو چم دے ہو یا ویکھے پیر بھامے انہاں دی داڑی شیو ہوئے مڑ بھی چم کام ایک نہ ہوئے مڑ بھی چمی چلو میں نہیں آتا نہ چمو چمیا کرو پر میں نہ ہو جڑے ابے دے بارے حکم میں بیندہ چمے ہوئے تو ثواب ہے اندہ بھی چمیا کرو سب تو کچھ بڑا پیر ابا ہوں دے ابے تو بڑا کیڑا پیر ہے والد تو بڑا کوئی پیر میرا پیر میرے والد صاحب میرے پیر میرے والد صاحب میں تو باہر کسی نے نہیں پڑھیا تو میں تو ہی سمجھنا بھی پیو تو بڑا پیر ہوں اگر وہ عالم نہ بھی ہوں تو مڑ بھی وہی ہونے یعنی عالم نہ بھی ہوں تو میرا پیر تے ہوئی بھائی پیو تو بڑا کوئی پیر پیو تو بڑا کوئی مرشد تو اپنے والدین دی عزت کیتا کرو انہوں نے محبت کیتا
اپنے والدین نال الفت دا رشتہ رکھو، اور اگر وہ بزرگ ہو جان اور گلاں بابے پٹیاں سیدھیاں کرتے رہے، جلے بابے ہو جان والا دماغ گلا نہیں رہندا تو گلاں کر لیندے نا، تے اوتھے تے اللہ دے قرآن فرمایا نا وبالوالدین احسانا، جدوں صحیح کرن تے مڑ تک کو صحیح کرنا ہے، جدوں غلط کرن مڑ بھی پیار کری، تے یہ اصل وچ تیرا انہاں تے احسان ہے۔ وہ جو بھی کر دے رہن کفر نہ کر، یعنی کوئی گستاخ نہ ہو جان، اس تو منے جو بھی کر دے رہن، تیرا ابا یہ باپ ہمیں گناہگار بھی ہوئے، تیرا مڑ بھی ہو دے ہاتھ بھی چون پیر مٹھیاں بھریا کر، اور ابے تو دعا لیا کر، جن ابے دعا دے چھڑی نہ ان رنگ لگ میرے کو کوئی پوچھے میرا بندہ بھی تینوں رنگ کی میں لگے تے میں کہنا میں نے میرے والد صاحب دعا دیتی اللہ میں رنگ لگ، اور اگر بھی میں نے رنگ تاں ہی لگنے جو نہ دیا دعاواں، تو اپنے والدین، اپنی ماں اور اپنے باپ انہوں راضی کرو، اور بھائی جی انہوں نے محبت کی، اور جنہ اپنے والدین اور محبت اور عزت دا رشتہ قائم رکھیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا دے اندر بھی کدی رسوا ہون دیتا، اور اگر جڑے اپنے والدین دی عزت نہیں کر دی، انہوں دی اولاد انہوں دی عزت بھی کر دی، تو عزیزو یہی میری آج کی تھانوں نصیحت ہے۔ یقیناً آپ زیادہ تقریراں بھی سن دے ہو، دوجیاں تھان پسند نہیں، میں پتہ ہے، لیکن کدی کدی انجلیاں بھی سنیا کرو جنہ دی وجہ تو زندگی سیدھی ہو جائے۔ جھٹ ایک ہوندا ہے سر لاواں چنگی تے بڑی چاس جھٹ تسی لو تے ٹر جاؤ، ایک کو ہے ساری زندگی چاس لو، تے میں تھانوں نسخہ دسیا جے نال ساری زندگی چاس آ جائے۔ یہ توجہ ہے نا، تو ان چیزاں تے عمل کرو گے تو انشاءاللہ دیکھیا جے اللہ تھانوں رنگ لا چھاڑے۔ جدوں کوئی مشکل بڑے پیراں کول جاندے دعا کرن پڑنا ابے کول جایا کرو، ابا جی دعا کرو، ویکھیا جے پیراں تو ٹھو نہ ابے دی لگ گئی تے موڑا کے ابے تو دعا کرایا کرو، اور بلکہ میں نہ دعا کرایا نہ کرو، دعا لویا کرو۔ ایک ہوندی ہے دعا کرینا تے ایک ہوندی ہے دعا لینا، کم ہی انج دی کری تے نے دعا اندروں آپے نکل کے باہر آ جائے، تے جدو اے والدین دعا دین دے نا مڑ پئی رنگ لگ اور تاں ہی کسے آکھیا ہے تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں، تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں، یہ میں نہیں آندا اللہ دا قرآن تے سونے دا فرمان آندا ہے، جنہوں والدین راضی ہو کے دعا دے اللہ انہوں رنگ لا چھڑدا ہے، تائیں اللہ تار دیاں نے دعاں، پڑھ لو تار دیاں نے دعاں ماں۔ میرے حضور ارشاد فرما دین میرا دل کر دے میں محمد نماز پڑھدا پیا ہوں، میری ماں مینوں آواز مارے یا محمدہ، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل جا کے سنا، اتنا مقام ہے تائیں نانا تار دیاں نے دعاں۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، حضرت باعث بستامی فرما دینے میں اپنی ماں تو اجازت لئی، ماں اجازت دے دے میں جا کے اپنا رب لبنا ہے، آپ فرما دین ماں میں نو اجازت دے دیتی، میں ماں تو اجازت لے کے جنگلہ میں جا کے چلے بھی کیتے وظائف بھی کیتے، پر رب نہ ملے، پر رب آپ فرما دین ایک دن میرے دل لے خیال آیا چل جا کے ماں نو ملے آواں، میں رات نو گھر اپڑیا، ماں آرام کر رہی سی، میں ماں دے آرام جو خلل نہ ڈالے، ساری رات بوئے تے اڑیک دریا، تحجد ویلے جدو پانی چلن دی آواز آئی، میں نو پتہ لگ گیا میری ماں تحجد واسطے اٹھ بیٹھی، اگلیاں ماں تحجد پڑھ دیا یا تے پتر با یزید ورگے ہوندے آئی، پتر فرید ورگے ہوندے سن، ان ماں ٹک ٹاک چلا دیا نے، ماں گانے سن دیا نے، ماں ڈرامے وے دیا، ماں فلمہ تک دیا نے،
مڑ ولی تے پیدا نہیں ہو سکتے ولی اندے گھر پیدا ہونے نے جڑی نماز بھی پڑھ دی ہوئے اللہ دا قرآن بھی پڑھ دی ہوئے اپنیاں دیاں دے ہاتھی چو موبائل لے لو موبائل لے کے ایک ہاتھ میں چلا دا قرآن پڑھا دے تجھے ہاتھ مسلح پڑھا کیا دی تو ٹک ٹوکر نہیں بڑھنا زہرہ دی کنیز بڑھنا ہے جدو تیری دی زہرہ دی کنیز بڑھے گی مڑ پتر کدی حسن ورگا پیدا ہوئے گا کدی حسین ورگا پیدا ہوئے چنگیاں ماواں دے پتر بھی چنگے ہوندے او ماواں تہجد گزار سن پردہ کرن والیاں ماواں سن تانو وتائیاں نانا اپنیاں دیاں نو حضور دی غلامی سکھاؤ تاکہ انہاں وچوں چنگے پتر پیدا ہون آپ فرما دن میں دروازہ کٹ کٹایا میری ماں دروازہ کھول کے ماں سینے نڑلا لیا ماں تے ماں عزیزانے گرامی قدر حضرات آپ فرما دن میری ماں نے میں ماں دی خدمت کردہ رہے ایک دن میری ماں نے آکھیا جا پتر میری واسطے پانی لے کیا فرما دن کنواں دور سی میں پانی بھر کے لے آیا پیالہ لے کے جدو ماں دی چار پائی دے کوڑ آیا تے میری ماں سو گئی سی جتنی دیر میری ماں دی آنکھ نہیں کھلی میں پانی دا پیالہ لے کے ماں دے سران دی کھڑا رہا اپنی مرضی نل جدو ماں دی آنکھ کھلی میں ماں نو پانی پیش کیتا میری ماں نے پانی پی کے وضو کیتا مسلح بچھا کے دعا منگی مالکہ میں بھی یہ دے راضی ہو گئیاں تو بھی میرے پتر تے راضی ہو جا آپ فرما دن جدو ماں دعا دیتی میں ڈوڑ ڈوڑ جنگلاں وچ رب نہ ملیا ماں دعا کیتی سارا کچھ مل گیا آئی میں اندانا تار دیاں نے دعا مل کے پڑھو تار دیاں نے دعا ماں دے اثر بڑے ہونے ماما دے اور بابا فرید آپ بھی فرماتے ہیں میں نے بھی ماں دعا کر کے ولی بنایا آپ جدو پیدا ہوئے توجہ ہے حضرت آپ پیدا ہوئے تھوڑے سارے بڑے ہوئے بچہ چونکہ مٹھی چیزیں پسند کرتا بابا صاحب فرما دے میری ماں کیا پتر نماز پڑھیا کر دیا ماما تک نہیں آنی کی خیال اگلیاں ماما پیڑا کم ہوئی پتر نماز بات اے میں ساریاں ماما نانا اپنی پترہ نو تے اپنی دیاں نو دین تے لاؤ تاکہ پچھو مار گیا کم آ جائے آپ فرما دے آپ دی ماں کیا پتر نماز پڑھیا کر فرمایا ماں جی نماز پڑھا گا تو کی ملے گا فرمایا پتر نماز پڑھے گا شکر ملے گا نماز پڑھے گا تے توجہ ہے حضرت یہ میں سکھان لگا جلے ماں دعا دے عزیزانے گرامی قدر حضرات ماں نے راتی پوڑی لے کے نا پوڑی تو دے شکر بان کے مسلح دے تھلے رکھ بابا صاحب نماز پڑھی تو فرمایا اماں جی تساں کیا نماز پڑھا گئے مٹھی شہر لبی تے کی دے فرمایا پتر مسلح چاہ تو نہ مسلح چاہیا تے تھلے وگی پوڑی جی بجی پیئے انہاں کڈی کھادی بڑا مزہ آیا تو نہ کیا بھی ہن زور دی بھی پڑھنی سارا دن اڑی کے ہونے زور آندی پیئے زور آئی تے ماں نے مڑ انی ساری شکر لے کے پوڑی بان کے مڑ مسلح تھلے رکھ سے پتر نماز پڑھی مسلح چاہیا عزیزانے گرامی قدر حضرات نماز دی عادت بھی پک دی گئی تے شکر دی عادت بھی پک دی گئی بھائی میں پہلے گا لگے بھی کی تھی جے ماما ہون نہ چنگیاں تے مڑ پتر فرید ورگے ہوندے جے ماں سارا دے بے کے ڈرامے ویکھے
تے پتر نو آکھے نماز پڑھ تو ساکھنا نہیں اما پڑھنا تو تک پڑھ. آج تک نہیں کوئی بندہ آیا شاہ جی دم کر دیو میرا پتر نماز پڑھ. کھنڈ دم کر دیو پتر کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جی آکھے میں پتر دم کرا کے لے آندے انہوں نے پتر آکھنا ہے کس دی میں پترہ تو نماز پڑھے تو ساکھنا ہے ابا پڑھا پکا آپ مار تو جواب کدی نہیں پڑھی. توجہ ہے نا لیکن چنگیاں ماما تو چنگے پیو ہون تے مڑ پتر بھی عزیز آنے گرامی قدر حضرات ایک دن ماں دور ہو گئی پتر ماں تو دور ہو گیا. ایک دن نماز دا وقت ہویا تے ماں ہاتھ اٹھائے آج ہر کوئی آتا ہے فرید دو دین گنجے شکر پر پتہ کوئی نہیں کسے نوں گنجے شکر ماں دی دعا نال بڑے. ماں دعا کی تیے مالکہ تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. ماں دعا کی تیے ماں دی دعا تو بات جدو اگلی نماز تو پہلے ماں نو ملے. ماں پوچھیا پتر نماز پڑھی ہے فرمایا ماں جی پڑھی سی. فرمایا پتر شکر ملیا کہ کوئی نہ. فرمایا ماں اگے تے شکر مل دی سی آج تو دعا کیتی ہے اللہ ولایت عطا کر چھڑی. آئی میں آنا تار دیاں نے دعا تار دیاں نے دعا. عزیزانی گرامی کا حضرات اپنے والدین نال اپنے ماں باپ تو دعا لو انہاں دی محبتاں سمیٹو انہاں دیاں دعاواں رنگ لگ گئے ایتھے بھی بیڑے پار ہو جان گے تے انگاں بھی رنگ لگ جان گے. اللہ سارے بھائیاں دا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جو سنیا اس تے عمل کرنے دی توفیق اور اللہ سارے بھائیاں نو اس تے استقامت اور والدین نال محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا